ڈاکٹر فیصل سلطان ہے وہ شوکت خانم ہاسپٹل کے بھی سی او ہیں کرنٹلی. انہوں نے اس پوسٹ کو ابھی تک چھوڑا نہیں ہے. تو مطلب عمران خان کو 92 کے ورلڈ کپ اور شوکت خانم کے نشے سے نکلنا چاہیے. اس ورلڈ کپ کے علاوہ بھی دنیا میں بہت ساری اچیومنٹس آ گئی ہیں, لوگوں نے اچیو کر لی ہیں. شوکت خانم بہت اچھا ادارہ ہے, ہم اس پہ کیچڑ نہیں اچھالنا چاہتے, لیکن شوکت خانم کے سی او کے علاوہ اور بھی بہت سارے پرائیویٹ ہاسپٹلس کے سی اوز ہیں جو اس پوسٹ کے وردی ہیں. اور جیسے صلاح الدین صاحب نے کہا ہے, ان کے الیکٹڈ ممبرز کہاں گئے, پی ٹی آئی کے نیشنل اسمبلی کے الیکٹڈ ممبرز کہاں گئے, ان کی جو الائڈ پارٹیز ہیں ان کے الیکٹڈ ممبرز کہاں گئے. ان میں کوئی کیپیبل نہیں ہے کہ وہ یہ چیز اٹھا سکے. یہاں پہ ڈیول نیشنل کی شرط بھی تھی, یہاں پہ کانفلکٹ آف انٹرسٹ بھی تھا, یہاں پہ مس مینجمنٹ بھی تھی. ان سب چیزوں پہ انہوں نے آنکھیں کیوں بند کی ہیں؟ پاکستان میڈیکل کمیشن میں بھی ہم نے جب اپنی انویسٹیگیشنز کی ہیں, ہم اپنی کوشش کر رہے ہیں کہ ہم بہت پراپر طریقے سے ایشوز انویسٹیگیٹ کر کے آپ لوگوں کے سامنے لائیں. اس میں ہم کوئی سیاسی, جس کو آپ کہتے ہیں سلوگنیئرنگ اور اس طرح کی ٹاک نہیں کرتے. لیکن یہ ایسی بات ہے, ایک ایسا ٹاپک ہے جو ہم نے پریس میں نہیں دیکھا کہ پریس والوں نے اس کو بہت کوئی ہائی لائٹ کیا ہو. تو یہ جو ایشو ہے وہ تیمور باز صاحب جو ہیں وہ آپ سب کے سامنے ذرا پیش کریں گے. بات کرتے ہیں جی پی ایم سی کے بارے میں. پاکستان میڈیکل کمیشن جو کہ آلریڈی ریجیکٹڈ ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کی جانب سے, اس کو دوبارہ ایک آرڈیننس کی شکل میں پارلیمنٹ کے ذریعے پھر سے لاگو کرنا چاہ رہے ہیں. اس کے بارے میں بات کرتے ہیں. یہ ریپلیس کر رہے ہیں پی ایم سی پاکستان میڈیکل کمیشن کے ذریعے پی ایم ڈی سی کو, جو کہ ایک پرانا نظام تھا, پاکستان میڈیکل اینڈ ڈینٹل کاؤنسل. اس کو یہ ریپلیس کرنا چاہ رہے ہیں. ایک بات تو یہ ہے کہ ہائی کورٹ اس کو آلریڈی لاسٹ مارچ کے مہینے میں ریجیکٹ کر چکی ہے اور پی ایم ڈی سی کو دوبارہ اپنا کام جاری رکھنے کی ہدایات دے چکے ہیں. دوسری جو بات ہے, اس میں بار بار جو نام آ رہا ہے وہ آ رہا ہے ہمارے کپتان صاحب کے کزن کا, نوشیروان برگی صاحب کا, جو اس کو لیڈ کر رہے ہیں. اس میں ایک تو جیسے ہی اس کا اعلان ہوتا ہے پی ایم سی آرڈیننس 2019 کا, اس میں جتنی بھی فیوریبل پالیسیز ہے وہ فیور کر رہی ہے ہماری نجی تعلیمی اداروں کو, میڈیکل جو کالجز ہے پرائیویٹ. ایک تو ان کو کھلی چھوٹ مل جائے گی فیس کلیکٹ کرنے کی ڈونیشن کے نام پر, جو کہ کلم کلا حق مارنا ہے غریب طلباء کا جن کے وسائل نہیں ہیں لیکن قابلیت ہے ان کے پاس. اور یہ پی ایم سی کے ذریعے ہو جانا ہے کچھ اس طرح سے کہ جس کے وسائل ہیں, قابل ہے یا نہیں ہے, اس نے آ جانا ہے. آگے بات کرتے ہیں اسی بارے میں. اس کونسل کی جو خصوصیت ہے, اس کے جتنے بھی ممبرز ہیں وہ نان ڈاکٹرز ہیں اکثریت. اس سے پہلے مطلب جو ابھی بھی ادارہ کام کر رہا ہے, نظام جو چل رہا ہے ان کا پی ایم ڈی سی کا, اس کی خاص بات یہ تھی کہ ہمارا ملک بھی جمہوری نظام پہ چل رہا ہے اور پی ایم ڈی سی کا جو نظام تھا وہ بھی جمہوری تھا. بائی الیکشن اس کے سارے پاکستان سے جتنے بھی ممبرز ان کے آنے تھے وہ الیکٹ ہو کر آتے تھے. پی ایم سی جو ہمیں بتا رہا ہے, اس کے جتنے بھی ممبرز ہیں وہ جیسے ہماری یہ حکومت سلیکٹڈ ہے, اس کے ممبرز بھی سلیکٹڈ ہوں گے. جس طرح یہ آئے ہوئے ہیں اس طرح یہ پی ایم سی کے ذریعے ڈاکٹرز پر بھی ایک ڈکٹیٹرشپ نظام کے ذریعے ان کو مسلط کرنا چاہ رہے ہیں. وہ ڈاکٹرز بھی نہیں ہوں گے. پی ایم سی کے لاسٹ جتنے ممبرز انہوں نے بتائے ہوئے ہیں وہ نان ڈاکٹرز ہیں, اس فیلڈ کے ساتھ ان کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے. اس سے زیادہ تر جو پریشانی ہمارے ینگ ڈاکٹرز کو ہو رہی ہے وہ ہے این ایل ای. این ایل ای جو ہے نیشنل لائسنسنگ ایگزام. اس میں پریشانی کی بات تو یہ ہے کہ یہ تو ایک کلم کلا جو ہے نا کوسچن مارک ہے ہمارے گورنمنٹ پر. کیا انہیں اپنے تعلیمی اداروں پر اعتماد نہیں ہے؟ کیونکہ جو ڈاکٹرز بار بار ایگزامز دے کر ایف اے سی ایگزامز کے بعد
انٹری ٹیسٹ کے ذریعے جو آتے ہیں اور بار بار اپنے MBBS کے دوران ایگزامز دے دے کر وہ اپنے ہاؤس جاب تک آتے ہیں. تو پہلے PMDC کا جو نظام تھا وہ جیسے یہاں پہ سارے ایگزامز دے کر آ جاتے ہیں, اپنا ہاؤس جاب کر کے آ جاتے ہیں, تو آپ پراپر ایک ڈاکٹر بن جاتے ہیں. لیکن PMC جو ہے ان سے بعد میں بھی ایک ایگزام لیں گی جو کہ ان کے اپنے ہی اداروں پر, تعلیمی اداروں پر ایک سوالیہ نشان ہے. کیا انہیں اعتماد نہیں رہا اپنے تعلیمی اداروں پر؟ آگے جا کے جی بات کرتے ہیں. اس بل کو اسلام آباد ہائی کورٹ, نیشنل اسمبلی ریجیکٹ کر چکی ہے اور ہم اپنی ڈاکٹر کمیونٹی کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کر کھڑے ہوئے ہیں اور ANP اس بل کو, اس آرڈیننس کو مکمل طور پہ ریجیکٹ کر دی ہے اور امیجیٹ وڈرول کا ڈیمانڈ کر دی ہے. سوشل میڈیا اگلا جو ایک ایشو ہے, یہ کچھ PTI کے جو سوشل میڈیا ورکرز ہم کہہ سکتے ہیں, ان کو موجودہ حکومت نے کچھ بہت ہی ذمہ دار جو گورنمنٹ پوزیشنز ہیں وہ ان کو آئی ڈونٹ نو انعام کہہ دوں, تحفہ کہہ دوں, نام آپ ان کے لیے پسند کر سکتے ہیں. ان میں سے ایک نام آگے آتا ہے مسٹر غزالی کا, جو کہ جنرل مینیجر کی پوسٹ پر آتے ہیں. یہ جو مینجمنٹ پے 2 MP2 اس کو یہ کہتے ہیں, اور اس کی ایکسپیکٹڈ جو سیلری ہے 3 لاکھ روپے. ہم جاننا چاہتے ہیں کہ یہ کیسے ہو رہا ہے یہ سب کچھ. یہ جو تھے یہ PTI کے جو سوشل میڈیا ونگ تھا, اس میں ان کے لیے جو ضروری پروپیگنڈاز ہوتے ہیں, جو ان کا سوشل میڈیا کے بارے میں موقف تھا, یہ وہی کرتے آ رہے تھے. اور اب اچانک سے ان کو جنرل مینیجر کی پوسٹ پر لایا جا رہا ہے. یہ اسٹیبلشمنٹ ڈویژن کی نوٹیفیکیشن ہے 3 اگست کی, یہ آپ خود چیک کر سکتے ہیں. تو ابھی اپنے پارٹی ورکرز کو اس طرح نوازنے کو آپ ہی کوئی نام پسند کر کے دے دیں. شکریہ جی, تھینک یو. تھینک یو. تیمور جو صوبائی صدر ہیں احمد ولی خان صاحب, انہوں نے پہلے بھی کہا ہے کہ ان کو انٹرنلی ڈسپلیسڈ پرسنس کا اسٹیٹس اوارڈ کرنا چاہیے, لیکن حکومت کی طرف سے ان کے ساتھ نہ کسی نے رابطہ کیا ہے, نہ ان سے کسی نے وزٹ کیا ہے. اگر کچھ نہیں تو انسانی ہمدردی کے تحت میں اپیل کرتی ہوں حکومت وقت سے کہ وہ جائیں اور ان لوگوں سے پوچھیں کہ ان کے کیا مطالبات ہیں, کیا ایسی مجبوری ہے کہ وہ 1 مہینے سے زیادہ سے اپنے گھر بار بیوی بچے چھوڑ کے سڑکوں پہ اس گرمی میں بیٹھے ہوئے ہیں. آپ سب کے توسط سے میں یہ پوائنٹ ریز کرنا چاہتی ہوں. اور اب اگر آپ لوگ کوئی سوال پوچھنا چاہتے ہیں تو وی آر ریڈی فار یور کوسچنس.